کہ اس ملک کی تاریخ ہے، پاکستان کی یہ تاریخ ہے، پاکستان کی یہ زندہ تاریخ ہے۔ یہ کوئی میں لبنان کی چھپی ہوئی کتاب کی روایت تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ بندہ کہیں جی پہلے کتاب دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ میں زندہ تاریخ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے، پاکستان بنانے والا کون تھا؟ محمد علی۔ لاہور کے میوزیم ہال میں قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں۔ قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں اٹھا کے دیکھو، قائد کے جنازے کی تصویر والی چارپائی کے ساتھ علم پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا حضرت عباس علمدار۔ لیکن میری قوم کے حوصلے ہم کبھی کسی سے نہ الجھتے ہیں نہ جتراتے ہیں۔ ماشاءاللہ ذمہ دار چہرے میرے اس پنڈال میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا، انہی کی اولاد یہ کہتی ہے کہ ملک ہمارا ہے۔ اب یہ اپنے ارد گرد کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلا کو جلدی ٹلنے والی ہے؟ یہ جو اسلامی دہشت گرد جنہیں کہا جاتا ہے، نہیں، وہ سنگل پہ ڈبل چل رہے ہیں۔ اسلام محمد والا وہ دنیا کو تھوڑی دے رہے ہیں۔ یہ پتہ کون سا اسلام دے رہے ہیں؟ جیسے دو بندے عشاء کی جماعت میں، شاہ جی غلام عباس پیر جی عشاء کی جماعت میں شامل ہو گئے، پہاڑی مسلمان، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے گلی میں آ کے شکر ادا کر رہے تھے، الحمدللہ جماعت مل گئی۔ پہلے والے نے کہا اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو کہاں ملنی تھی جماعت؟ پتہ نہیں آواز میری پہنچ رہی ہے آپ صاحبان تک؟ لہذا مطلب اس قسم کا اسلام دنیا کو دے رہے ہیں۔ کچھ بندے مجلس میں بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہیں، میری ان سے بھی التماس ہے کہ یہ وقت اور حالات کی باتیں ہیں، آپ کو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ مطلب ہسٹری پڑھی جائے کہ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو خدا کی قسم اس ملک کے بانی کو شرعی طور پہ گالیاں دی، کافر کہا، بلکہ کافر اعظم کہا۔ انہی کی اولاد کیا اکڑ کے کہتی ہے ملک۔ سیالکوٹ والوں، ان کی بڑی پرانی چالاکیاں ہیں، یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ چلو اگر کسی ذہن تک میرا یہ پیغام پہنچ گئے، یہ شروع سے ان کی پلاننگ رہی ہے۔ یہ وارثوں کو کافر کہیں گے، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ پورے دین اسلام کو دیکھ لو، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں، جہاں سے بات آغاز تھی وہیں پہ اختتام سے میں قریب لا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، بول پڑھو، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے۔ نہیں زحمت فرما لے آپ، نہیں لمبی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ ابراہیم کے دوستوں پہ درود نہیں ہے، یا محمد کی آل پہ درود ہے؟ بالکل گفتگو میں نے کلوز کر لی، یا ابراہیم کی آل پہ درود۔ لیکن مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو، محمد کی آل کون ہے اور ابراہیم کی آل کون ہے؟ یہیں پہ گفتگو میں تمام کر رہا ہوں۔ علماء کرام ٹی وی پہ آج وہ آتے ہیں جن کے مذہب میں فوٹو کھنچوانی حرام تھی۔ قبلہ تائید کر رہے ہیں کہ جن کے فتوے تھے کہ اسلام میں تصویر بنوانا حرام ہے، وہی ٹی وی کی جان نہیں چھوڑتے، ٹی وی کے چوتھے چینل پہ طلوع ہو جاتے ہیں، اور ٹی وی پہ آنے کے لیے میک اپ بھی ضروری ہوتا ہے، شرعی میک اپ میں ہوتے ہیں۔ اور گفتگو میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ۔ میں دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسن اور حسین رضی اللہ ہیں، پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟
ناز احمد فرمانے وقت تو بالکل تمام ہو گیا. ہمارا حق ہے نا کہ ہمیں نئی نسل تک یہ بات تو پہنچائے کہ مذہبوں کے چکر میں تم نے رہنا ہے اور قیامت کے دن فرقوں کے متھے نہیں لگنا, قیامت کے دن محمد کے متھے لگنا ہے. میں نے تمہیں فرقے بدلنے کا نہیں کہا, لیکن خدا را مذہب نہ بدلو, اپنی سوچیں بدل لو. جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو اگر وہ رضی اللہ ہے, پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے, انہیں علیہ السلام کہنا چاہیے. اگر کہو کہ جی ہمارے ذہن میں نہیں آتا, ہم علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں, پھر میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کا لہجہ دیکھو. سورہ آل عمران میں اللہ نے تیرے نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا. خدا فرماتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. خدا فرماتے ہیں حبیب وقت یاد کرو جب کائنات میں کچھ نہیں تھا, میں تھا یا میرے نبی تھے, میں وعدہ لے رہا تھا, نبی وعدہ دے رہے تھے, علماء کرام اپنے اپنے مسلکوں پہ رہتے تھے. خدا را میں سوچ کے جواب دو, یہ نبیوں نے وعدہ کیا کیا؟ کہتے ہیں محمد کی نبوت کا. اگر نبی اقرار نہ کرتے یہ نبی نہ بنتے. آدم صفی اللہ بنا محمد کی نبوت کے صدقے, نوح نجی اللہ بنا محمد کی نبوت کے صدقے. یہ سارے نبی تیرے نبی کے نوکر نبی ہے, تمہارے نبی کے امتی نبی ہے, تمہارے نبی کی رعایا نبی ہے, تمہارے نبی کا اقراری نبی. یہ سارے نبی جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے یہ نبی نہیں رہتے. اب بہار اٹھا کے دیکھو, مسلمانوں کے فرقوں کے ان علماء کے سر پہ قرآن رکھو. جب تیرے نبی نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا, وہ سجدہ کب ادا کیا تھا؟ جب اللہ نے ہماتر متوجہ, جب اللہ نے محمد عربی کے نور کے صدقے میں اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے کچھ حجاب بنائے, ان پردوں میں نبی کے نور کو رکھا, محمد عربی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب نبوت, حجاب کبریا, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. کسی پردے میں محمد کے نور نے سبحان ربی الاعلی پڑھا, تو کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, تو کسی میں سبحان الملک المنان کہا, تو کسی میں سبحان الکریم الاکرم کہا. جب ان 12 پردوں میں تمہارے نبی کا نور تسبیح بیان کر چکا, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا بنائے, ان دریاؤں کی تہ میں نبی کے نور کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا حلم میں اترا, علم کے بعد دریا زہد میں اترا, زہد کے بعد دریا تقویٰ میں, تقویٰ کے بعد دریا خشیت میں, خشیت کے بعد دریا سیانت میں, سیانت کے بعد دریا انابت میں, انابت کے بعد دریا مزید میں, مزید کے بعد دریا صبر میں, صبر کے بعد دریا رضا میں, رضا کے بعد دریا وفا میں, وفا کے بعد دریا حیا میں. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا, اللہ کی آواز آئی, تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے. وہ خطاب دیتا رہا, یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب تمہارے نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا, ہمارے نبی کے جسم سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے پسینہ ضائع تو نہیں کیا, ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے, عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینے سے. ان مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو, جب محمد کے پسینے سے نبی بننے والوں کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟